327 قبل مسیح دنیا کی تاریخ کا وہ لمحہ جب مقدونیہ کا نوجوان بادشاہ سکندر اپنی تلوار کے ساتھ مشرقی سرزمین کو فتح کرنے نکلا۔ پارس کے شہنشاہوں کو رونتا ہوا جلتے ہوئے بابل سے گزرتا وہ آخرکار اس سرزمین میں داخل ہوا جسے یونانی انڈوس کہتے تھے، یعنی ہندوستان۔ جہلم کے کنارے پورس کے ہاتھیوں نے اس کے فولادی لشکر کو لرزا دیا، مگر سکندر کا حوصلہ ٹوٹا نہیں۔ اس نے اپنی فوج کو آگ، خون اور بجلی کی طرح دشمنوں پر برسایا اور پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل کیا جو صرف دیوتاؤں کو نصیب ہوتا ہے۔ مگر فتح کے نشے میں چور وہ بادشاہ جب دریائے بیاس کے کنارے پہنچا تو اس کی اپنی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر، جس نے آدھی دنیا جیتی تھی، اپنی ہی فوج کے فیصلے کے آگے جھک گیا۔ اب واپسی کا سفر شروع ہوا، مگر تقدیر کا پہیہ خاموشی سے گھوم چکا تھا۔ بابل میں جوانی کی عمر میں وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، بخار اور زہر کے درمیان بجھ گیا۔ دنیا حیران رہ گئی اور اس کے بعد سلطنت 4 سمتوں میں بکھر گئی۔ سیلیوکس، بیطلیموس، لسمیخس اور کیسندر، ہر ایک نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ مگر سوال آج بھی باقی ہے، کیا سکندر واقعی اعظم تھا یا وہ ایک خواب تھا جو خود اپنی تلوار سے ٹوٹ گیا؟ سرزمین ہند کے متعلق یونانی قدیم زمانے سے یہ تصور رکھتے تھے کہ وہ عجائب و غرائب سے پر ایک دنیا ہے۔ سکندر اعظم کے لیے ہندوستان میں کشش اس لیے بھی تھی کہ داریوش اعظم نے پنجاب، سندھ اور مکران فتح کر کے انہیں مملکت ایران میں شامل کیا تھا۔ سکندر ایران کے کسی عظیم بادشاہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے 1,20,000 کا لشکر لے کر کوہ ہندو کش کو عبور کیا اور ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ بر صغیر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنے ایک لشکر کے بڑے حصے کو اپنے ایک سالار ہیفاسٹین کو درہ خیبر کے راستے سے روانہ کیا، جبکہ وہ خود وادی سوات کے راستے پشاور پہنچا۔ راستے میں کئی قبائل سے اسے خون ریز جنگیں لڑنا پڑیں۔ ان قبائل میں وادی سوات کے اشوکین قبیلے کا نام نمایاں ہے۔ اس قبیلے سے جنگ کے دوران ایک تیر سکندر کی ایڑی میں لگا۔ جب جراح نے یہ تیر نکالا تو سکندر نے وہ مشہور جملہ بولا، میرے دوستو، یہ خون ہے، یہ زرد آب نہیں جو فضیلت معاب لافانی بہاتے ہیں۔ یہ جملہ ہومر سے اس کی دلچسپی کا امین ہے، کیونکہ یہ ہومر کی ایلیڈ سے لیا گیا تھا۔ درہ خیبر سے گزر کر ہیفاسٹین اٹک کے اس مقام پر پہنچا جہاں دریائے سندھ کی چوڑائی کچھ کم ہے۔ یہیں سکندر بھی اسے آ ملا۔ یہاں سے سکندر نے ٹیکسلا کا رخ کیا۔ ٹیکسلا میں ان دنوں ابھی نامی راجہ حکمران تھا۔ کافی بوڑھا ہونے اور قریبی ہمسایہ راجہ پورس یا پورو سے اسے خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے اس نے سکندر سے جنگ لڑنے کی بجائے اس کا خیر مقدم کیا۔ بعض مورخین کے مطابق سکندر کی آمد کے وقت بوڑھا راجہ ابھی فوت ہو گیا تھا اور اس کی جگہ اس کا نوجوان بیٹا بھی اسی نام سے تخت نشین ہو چکا تھا۔ اس نے سکندر سے جنگ نہ کی تھی۔ ٹیکسلا میں کچھ مقدونی افواج متعین کر کے سکندر 326 قبل مسیح میں آگے بڑھا اور دریائے سندھ عبور کر کے دریائے جہلم کے کنارے آ کر رکا۔ جہلم کا راجہ پورس بھی سکندر کی آمد سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے سکندر کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے جہلم کے دوسرے کنارے پر بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا تھا، جس میں بے شمار ہاتھی بھی شامل تھے۔ جہلم کے کنارے پر صورتحال ویسی نہ تھی جیسی سکندر کو دریائے گرینیگوس اور مارکا اسوس میں پیش آئی تھی۔ اس لیے سکندر نے ایک جنگی چال سے کام لیا۔ اس نے اپنے بالمقابل راجہ پورس کو غلط تاثر دینے کی غرض سے دریا کے کنارے اپنا کچھ لشکر چھوڑا اور باقی لشکر کے ساتھ وہ دریائے جہلم کے کنارے کنارے اوپر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 70 میل کا فاصلہ طے کر کے اس نے خاموشی سے دریا کو عبور کیا
اور مشرقی کنارے پر آ اترا۔ پورس کو جب اسکندر کے دریا پار کرنے کی خبر ملی تو اس نے اپنے بیٹے کو 2000 سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ اسکندر کو روکنے کے لیے بھیجا، مگر یہ مختصر سا دستہ اسکندر کو نہ روک سکا اور پورس کا بیٹا لڑتا ہوا مارا گیا۔ آخر اسکندر اور پورس کے درمیان چلیاں والا کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ پورس کے ہاتھی فصیل بن کر لشکر کے آگے کھڑے تھے۔ پہلے یونانیوں نے اس قدر شدید حملہ کیا کہ ہندوستانی فوج کو پیچھے ہٹ کر ہاتھیوں کے عقب میں پناہ لینا پڑی۔ لڑائی کا ہنگامہ جب تیز ہوا تو پورس کے ہاتھی پے در پے زخم لگنے کی وجہ سے بے قابو ہو گئے اور خود اپنی ہی فوج میں گھس کر سپاہیوں کو روندتے چلے گئے۔ ہاتھیوں کے بے قابو ہو جانے سے فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھاگتے ہوئے ہندوستانیوں پر حملہ کر کے مقدونیوں نے ہندوستانی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ پورس بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا رہا اور جب تک اس کے سارے لشکر نے راہ فرار اختیار نہ کی، اس کی ثابت قدمی میں فرق نہ آیا۔ آخر پورس زخم خوردہ حالت میں گرفتار ہوا، جسے اسکندر کے روبرو لایا گیا تو اس کے اور اسکندر کے درمیان وہ تاریخی مکالمہ ہوا جس سے آج بھی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص واقف ہے۔ یعنی اسکندر نے جب پورس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو باوجود قیدی ہونے کے پورس نے کہا، وہی سلوک جو بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس جواب پر اسکندر نے پوچھا، تم کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ تو پورس کا جواب تھا، اس کا جواب بھی میرے پہلے جواب میں شامل ہے۔ اسکندر پورس کی دلیری سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ اس کی حکومت بھی بہت سے اضافوں کے ساتھ اسے واپس کر دی۔ اس فتح کے بعد یونانی لشکر فاتح ہونے کے باوجود ہمت ہار بیٹھا اور اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسکندر کا ارادہ دوآبا گنگا جمنا کو فتح کرنے کا تھا، مگر لشکر کی بددلی دیکھتے ہوئے آخر اس نے واپسی کا حکم دے دیا۔ لشکر نے واپسی کی خوشی میں بہت بڑا جشن منایا۔ اب واپسی شروع ہوئی۔ لشکر نے لاہور کے قریب دریائے راوی کو عبور کیا، پھر وزیر آباد سے کچھ آگے بڑھ کر چناب بھی پار کیا۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں جہلم اور چناب ملتے تھے تو اسکندر نے اپنا بیڑا تو جہلم اور راوی کے سنگم کی طرف بھیج دیا۔ خود اسکندر ملتان کی طرف متوجہ ہوا، جہاں ملی یا مالی نامی ایک جنگجو قوم آباد تھی۔ یہاں کے باشندے مدافعت کی غرض سے قلعہ بند ہو گئے۔ جب اسکندر نے یہ دیکھا تو مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ سیڑھی لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھ گیا، لیکن جیسے ہی فصیل پر پہنچا تو سیڑھی ٹوٹ گئی اور اسکندر اور اس کے ساتھی یکو تنہا فصیل پر رہ گئے۔ اب بجائے اپنے اور ساتھیوں کا انتظار کرنے کے، اسکندر فصیل سے قلعے میں کود پڑا اور اہل قلعہ سے جنگ شروع کر دی۔ کچھ دیر تو اس کے ساتھی اس کی حفاظت میں مصروف رہے، لیکن پھر ان کے دوسری طرف پلٹتے ہی اسکندر ملتانیوں کے نرغے میں آ گیا۔ اس کے سینے میں ایک نیزہ یا تیر لگا جس سے وہ زمین پر آ رہا۔ اس کے محافظ پیوستاس نے اس پر مقدس ڈھال کا سایہ کیا۔ یہ ڈھال الیوم کے بت قدے سے حاصل کی گئی تھی۔ اسی دوران بعض دوسرے مقدونی بھی قلعے میں آ گھسے اور اہالیہ نے شہر کو تہہ کرنے لگے۔ بادشاہ کے سینے سے نیزہ نکال کر اسے اٹھا کر مقدونوی لشکر میں پہنچایا گیا۔ خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسکندر بے ہوش ہو گیا، جس سے اس کی وفات کی افواہ پھیل گئی۔ فوج کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسے شاہی کشتی میں لاگ کر لشکر میں پھرایا گیا۔ پہلے تو لشکری سمجھے کہ یہ بادشاہ کی لاش ہے، مگر جب اسکندر نے ہاتھ ہلا کر سپاہیوں کو جواب دیا تو اسکندر کی فوج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملتان سے اسکندر اعظم نے دریائے سندھ کا رخ کیا اور کچھ عرصہ اس کے کنارے قیام کر کے اس نے اپنی فوج کا ایک حصہ بحری بیڑے کے ذریعے امیر البحر نارچس کی قیادت میں ایران روانہ کیا، جو کافی عرصے کے بعد ایران کی بندرگاہ عباس پر جا لگا۔ اسکندر بقیہ لشکر لے کر بلوچستان آیا، پھر صحرائے لوت عبور کر کے سرجان ہوتا ہوا پازارگد پہنچا۔ یہاں اسکندر نے اپنی فتوحات کی یاد میں بہت بڑے جشن منعقد کیے اور قربانیوں اور کھیلوں کا اہتمام کیا۔
اسکندر نے اس مرتبہ ایران میں قیام کے دوران اس خیال سے کہ ایران اور یونان میں تعلقات مزید استوار ہو جائیں اپنے لشکریوں کو اجازت دی کہ وہ ایرانی خواتین سے شادیاں کریں، اور خود اسکندر نے دارا کی بیٹی شہزادی برسین سے شادی کر لی۔ واپسی کے سفر میں ہمدان کے مقام پر اسکندر کے عظیم جرنیل ہیپاسچین کا انتقال ہو گیا، جس سے اسکندر کو انتہائی صدمہ پہنچا۔ ایران میں کئی اور شورشیں، فروع اور مہمات طے کر کے عظیم فاتح نے بابل کا رخ کیا۔ اسرائیل راہ میں گورکان یعنی کینیا کے مقام پر ایک بحری بیڑا تیار کرایا تاکہ بحیرہ خضر کی حدود معلوم کی جا سکیں۔ اسی دوران اسکندر کی ہندوستان سے فاتحانہ واپسی کی خبر آنن فانن ایشیا اور یورپ میں پھیل گئی۔ اکثر ممالک سے سفیر مبارکباد کے لیے اسکندر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس ہمہ گیر خیر مقدم نے اسکندر کی عظمت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اسکندر بابل پہنچا تو وہاں کے روحانی پیشواؤں نے اسکندر سے شہر میں داخل نہ ہونے کی استدعا کی اور بتایا کہ یہاں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسکندر اگرچہ توہم پرست تھا، لیکن بابلی پروہتوں کی تنبیہ کو خاطر میں نہ لایا اور فاتحانہ شان سے ایشیا کے اس قدیمی دارالسلطنت میں داخل ہوا۔ بابل میں قیام کے دوران اس کی مہم جو طبیعت کو تسکین نہ ہوئی اور اس نے صحرائے عرب کی مہم پر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل فونیکیا کو ایک طاقتور بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس اثناء میں فرات تک کا سفر اور بابل میں ایک دریائی بندرگاہ کی تعمیر شروع کرائی۔ انہی تیاریوں کے دوران شاید فرات کی ناخوشگوار آب و ہوا کے اثر سے اسکندر عارضہ بخار میں مبتلا ہو گیا، یا شاید زہریلا تیر لگنے کی تکلیف عود کر آئی۔ اس مرض نے رفتہ رفتہ شدت اختیار اور شدت مرض سے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی، اور پھر یہ عظیم فاتح صرف 23 برس کی عمر میں اس عارضہ سے جاں بحق ہوا۔ یہ اندوناک واقعہ 323 قبل مسیح میں پیش آیا۔ اس وقت سکندر اپنی عظمت کے انتہائی عروج پر تھا۔ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کے سپہ سالار اور دوسرے یونانی سرداروں میں کوئی ایسی شخصیت نہ تھی جو اس وسیع سلطنت کو سنبھال سکتی جو اسکندر اعظم نے یونان سے ہندوستان تک قائم کی تھی۔ چنانچہ اس کے جرنیلوں نے ایک کی بجائے 3 سلطنتیں قائم کر لیں۔ باختریہ، جس میں افغانستان و ترکستان شامل تھے، کا یونانی حاکم سیوکس سلطنت ایران کا فرما روا بن گیا اور دریائے سندھ سے بحیرہ روم تک کی سرزمین اس کے حصے میں آئی۔ مصر میں اسکندر اعظم کا ایک اور جرنیل بطلیموس یا پٹولمی خود مختار بادشاہ بن گیا اور مصریوں نے اسے فرعونی رنگ میں رنگ دیا۔ یونان کی سرزمین پر کئی جنگوں کے بعد ایک جرنیل نے اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ بعد ازاں ان تینوں سلطنتوں میں بھی مختلف علاقوں پر قبضہ جمانے کے سلسلے میں جنگیں ہوتی رہیں۔